السلام علیکم، بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ معزز ناظرین و سامعین، آج ایک ایسی بات کرنی ہے، ایک ایسے تصور پر بات کرنی ہے جو تصور ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے، لیکن وہ تصور صحیح نہیں ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ مسجدوں میں، مدارس میں یا اس کی عمارتوں پر خرچ کرنا تو ثواب ہوگا، لیکن جو مسجدوں میں رہتے ہیں، ائمہ اکرام ہیں، قرۂ اعظام ہیں، یا اس مسجدوں کے اور مدارس کے نظام چلانے والے ہیں، ان پر خرچ کیا جائے تو شاید ثواب نہیں ہوگا۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ اگر مساجد اور مدارس کو آباد کرنا ہے تو علماء اور قراء اور ائمہ کا ہونا ضروری ہے۔ تو اگر جس طرح مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے ان پر خرچ کیا جاتا ہے، اس طرح ائمہ اکرام کو بھی صحیح رکھنے کے لیے ان پر خرچ کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ تو ایک میں واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ ایک مرتبہ کی بات ہے کہ ہم کسی سفر پر تھے اور ہم نے وہاں کسی ریڑھی والے سے کچھ پھل لیا تاکہ ہم مطلب کہ مہمان جا رہے تھے تو میزبان کے لیے ہم نے کہا چلو کچھ نہ کچھ لے کر جاتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک اچھی عادت ہے، یہ ہونی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو اس چیز کی مطلب خیال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس جگہ پر جب ہم نے پھل خریدا تو اس کا جو قیمت تھی ہم نے وہ ادا کر دی۔ تو جتنی قیمت بنی تھی اس میں سے 10 روپے کم تھے۔ تو میں نے کہا کہ یار پیسے کھلے نہیں ہیں، چینج نہیں ہے، تو آپ ہمیں چھوڑ دیں 10 روپے۔ تو کہتا ہے کہ نہیں، چھوڑنے نہیں، اس طرح کریں کہ آپ میں دیکھتا ہوں، مطلب کہ میں دیکھ لیتا ہوں، اگر کوشش کر لیتا ہوں، اگر میرے پاس کھلے ہوں گے تو میں آپ کو 10 رکھ کے واپس دے دوں گا باقی۔ تو ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد کہتا ہے کہ میرے پاس تو نہیں ہیں پیسے، چلو پھر اس طرح کریں آپ کہ آپ ٹھہرے، میں ذرا لے کر آتا ہوں۔ تو وہ لینے گیا تو پھر بھی اس کو نہ ملا۔ تو پھر کہتا ہے کہ اگر آپ نے جب کبھی آپ ادھر سے دوبارہ گزریں تو پھر دے دیں۔ تو ہم نے کہا کہ یار ہمیں تو بار بار ادھر آنا جانا نہیں ہوتا، ہم تو بڑی مطلب مدت کے بعد یا کبھی دوبارہ چکر ہی نہ لگے ہو سکتا ہے، تو اس لیے ہم آپ سے وعدہ نہیں کرتے۔ تو کہتا ہے پھر اس طرح کریں کہ آپ مسجد میں ڈال دیں، مسجد کے گلے میں یا کسی مدرسے کے گلے میں ڈال دیں۔ تو میں نے کہا یار اگر آپ ہمیں چھوڑ دیں اللہ کے بندے سمجھ کر، مسافر سمجھ کر، تو مسافر جو ہوتا ہے اس کے لیے بھی صدقات و خیرات ہوتے ہیں۔ تو مہمان سمجھ کر، مسافر سمجھ کر، اجنبی سمجھ کر، اللہ کا بندہ سمجھ کر، مسلمان سمجھ کر، انسان سمجھ کر اگر آپ چھوڑ دیں گے تو آپ کو ثواب نہیں ہوگا۔ تو پھر اس کو جا کر سمجھ اتنی لگی کہ کہتا ہے یہ ثواب تو ہوگا لیکن میں نے پیسے لینے ہیں۔ تو میں نے کہا پھر اس طرح کرو کہ یا تو آپ نے جو پھل ہے اس سے کوئی چیز مطلب اتنی مقدار میں نکال لو، تو یا پھر جیسے آپ کو مناسب لگتا ہے کر لو۔ تو پھر اس نے ہمیں مطلب کہ اپنے پھل میں سے جو پھل ہم نے لیا تھا اس پھل میں سے اس نے اپنے اس 10 روپے کے حساب سے وہ مطلب کہ پھل نکال لیا اور اس نے پھر ہمیں مطلب کہ اجازت دی۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر ہمیں بھی ویسے غصہ آ رہا تھا لیکن ہم اس کو خود اخلاق سمجھا رہے تھے، تو ہم نے پھر غصہ کے طور پر ہم نے اس کو چیز واپس نہیں کی۔ ویسے بنتا تو یہی تھا کہ ہم اس کی وہ چیز رکھ دیتے اور اس سے پیسے لے کر کسی اور جگہ سے لے لیتے، لیکن ہم نے پھر بھی اخلاقیات کو سامنے رکھا اور ہم نے اس کو مطلب کہ اس کے ساتھ الجھے نہیں۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں بعض لوگوں کا یہ تصور ہے کہ کسی بندے کو اگر دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اللہ اس بندے پر رحم کرے جو خرید و فروخت کرتے وقت آسانی پیدا کرتا ہے۔ رحم اللہ امرأن اذا باع سمحن اذا اشترى سمحن، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب بیچتا ہے یا خریدتا ہے تو نرمی سے پیش آتا ہے۔ تو یہ بڑی اچھی عادت ہے
کہ ہم اخلاقیات سے پیش آئیں، ایک دوسرے سے مل جل کر رہیں اور ایک دوسرے کی جذبات کا خیال کریں اور ایک دوسرے کی ہیلپ کریں۔ تو یہ ایک غلط فہمی شاید ہو سکتی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید کسی بندے کے ساتھ، انسان کے ساتھ تعاون کرنا ثواب نہیں ہے، بلکہ مطلب کہ اللہ کے گھروں سے تعاون کریں تو پھر شاید ثواب ہوگا۔ حالانکہ رسول اللہ کی یہ بھی حدیث ہے کہ ہر جگر والی چیز کو کھلانا یہ صدقہ ہے۔ تو جو ذمہ دار ہوتے ہیں ان کا کتنا حوصلہ ہے، ان سے لوگ مطلب کہ کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کی فصلوں سے مطلب کہ لوگ مانگنے والے، ان سے سوال کرنے والے اور سلام دعا والے ان سے کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں، جانور پرندے ان کی فصلوں سے کھا جاتے ہیں، اور یہ ان کا حوصلہ ہوتا ہے۔ ان کے حوصلے کو داد دینی چاہیے، اور ذمہ دار نقصان کا نہیں سوچتا۔ باقی لوگ جو ہے نا وہ اکثر سوچ لیتے ہیں، ان باتوں سے کئی سبق نکلتے ہیں۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ بات کلیئر کر لینی چاہیے کہ جس بھی کسی انسان کے ساتھ، جاندار کے ساتھ نیکی کریں گے ثواب ہوگا۔ اور جس طرح ایک کتا جو پیاسا تھا، اس کو اس عورت نے پانی پلایا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے اس کو جنت دے دی۔ حالانکہ وہ عورت بڑی کردار کے لحاظ سے مطلب لوز کریکٹر کی تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا۔ اس طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے جہنم کے اندر ایک عورت کو دیکھا ہے جو جل رہی ہے، سڑ رہی ہے۔ اس کا گناہ کیا تھا کہ اس نے بلی کو بھوکا باندھ کر مار دیا تھا، اور اس نے اس کو چھوڑا بھی نہیں تھا اور اس کو خوراک بھی نہیں ڈالی تھی۔ تو یہاں سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ جو لوگ جانور پرندے رکھتے ہیں ان کے حقوق اور ان کی ضروریات کا خیال کرنا چاہیے۔ تو ان سب باتوں کا مقصد یہ ہے کہ اللہ میری بھی اصلاح کرے اور سب سامعین کی اصلاح کرے۔ تو یہ اگر آپ شیئر کریں گے تو بہت سارے سننے والوں کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ نیکی کا حکم کریں اور نیکی کی بات کریں، نیکی کو پھیلائیں۔ السلام علیکم۔